کہ اسی طرح کا رشتہ ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر نظام چلانے والوں کا سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ۔ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے تمام لوگوں کی حقوق کی حفاظت کریں، ان کی ملکیتوں کی حفاظت کریں، ان کے کاروباروں کی حفاظت کریں، ان کی محنتوں کی حفاظت کریں۔ اب ایسی صورت میں جو نظام چلانے والے ہیں، اب ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ایک علیحدہ معاشی سرگرمی اختیار کریں، کیونکہ جو اجتماعی نظم و ضبط کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری 24 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ انہیں امن و امان بھی قائم کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے حقوق کی حفاظت بھی کرنی ہوتی ہے، اسی طرح ملک کے دفاعی معاملات پر بھی نظر رکھنی ہوتی ہے، مجموعی طور پر معاشرے کے اندر جو معاشی سرگرمیاں ان کو بھی منظم کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ان کے پاس اپنے ذاتی وسائل نہیں ہیں تو ان کو بھی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ بقدر ضرورت وہ ملکی خزانے سے لے سکتے ہیں، یعنی اتنا جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں، کھانے پینے کی ضرورت پوری ہو جائے، یا اس طرح ان کے لباس کی ضرورت ہے، یا ان کی اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی ان کو ایک رہائش چاہیے۔ تو اس کو بھی قرآن کی روشنی میں طے کیا کہ بقدر ضرورت۔ ایسا نہیں ہے کہ اجتماعی نظم کے نام سے تمام وسائل پہ قبضہ کر لیا جائے کہ ہم چونکہ ملک کا نظام چلا رہے ہیں تو لہٰذا ہم اپنے ملک کے وسائل کو جیسے تیسے خرچ کریں، اللہ تللوں کے اندر بڑے بڑے امپائر کھڑے کر لیں اور کھانے کے اندر بے تحاشا اسراف شروع کر دیں اور اپنی زیب و زینت میں ملک کی وسائل کو ضائع کرنا شروع کر دیں۔ اس کی کسی صورت میں گنجائش نہیں، کیونکہ یہاں پر جو مثال دی گئی ہے وہ یتیم کے سرپرست کے حوالے سے دی گئی کہ جس طرح یتیم کے سرپرست کو پابند کر دیا گیا کہ اس نے انتہائی ضرورت کے علاوہ یتیم کے مال کو کسی بھی صورت میں اپنے لیے استعمال نہیں کرنا، تو بالکل اسی طرح جو کسی بھی شعبے کا سربراہ ہے یا ملک کا سربراہ ہے اس کو بھی اس شعبے یا اس ملک کے خزانے سے اتنا ہی تعلق۔ اسی وجہ سے اجتماعی نظم و ضبط جن کے ذمے ہے یا ملک کے امن و امان کی جن کے پاس ذمہ داری ہے یا ملک کی سیکورٹی جن کے ذمے ہے، وہ صرف اس حد تک ایک تو ان کی تعداد ہوگی جتنی اس معاشرے کی ضرورت ہو۔ اس معاشرے کو اگر صرف 100 آدمیوں کی ضرورت ہے تو 100 ہی آدمی ہوں، ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں 1,00,000 آدمی بھرتی کر لیے، جیسے آج آپ کے ملک کا حال ہے کہ اس ملک پر غیر پیداواری طبقات کا بوجھ پڑا ہو، انتظام و انصرام کے نام پر، سیکورٹی کے نام پر، امن و امان کے نام پر بہت سارے ادارے بنے ہوئے، بہت سی وزارتیں بنی ہوئی، بہت سارے ڈویژن بنے ہوئے، اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد بالکل غیر ضروری وزارتیں، ڈویژن، محکمے، شعبے، اور پھر ان کی نہ صرف تنخواہیں بلکہ ان کی مراعات، پھر ان مراعات سے جڑے ہوئے ان کی مزید اختیارات جن کو ثوابدیدی اختیارات کہتے ہیں کہ مزید خرچ کرنے کے لیے باقاعدہ بجٹ کے اندر ان کے لیے وسائل رکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو بھی نوعیت ہے وہ اسی طرح سمجھے کہ جیسے ایک شخص یتیم کے مال کو ضائع کرتا ہے تو وہ مجرم ہوتا ہے، جیسے قرآن حکیم نے یہاں پر کہا ہے کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو بھی یتیموں کے مال ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تو وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ تو یہ محض یتیم کے سرپرست تک معاملہ محدود نہیں ہے، جس کے پاس بھی کوئی امانت موجود ہے، جو بھی کسی امانت کا ذمہ دار ہے، کسی بھی دائرے کے اندر ہو، پورے ملک کی سطح پر ہو، ایک صوبے کی سطح پر ہو، ایک شہر کی سطح پر ہو، ایک شعبے کی سطح پر ہو، ایک ادارے کی سطح پر ہو، جو بھی اپنے دائرے سے جو بنیادی ضروریات تک محدود ہے اس سے آگے نکلتا ہے، تو یہی آیت گویا اس کو مخاطب کرتی ہے کہ ایسے لوگ در حقیقت اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ تو گویا کہ قرآن حکیم
کسی ایک مثال کے ذریعے ہمیں پورے نظام کا میکنزم سمجھاتا ہے۔